Go. आज अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ बेंगलुरु में जो अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर तमाम चलाई जा रही है, जिसमें तकरीबन 760 तलबा और तालिबात तालीम हासिल करते हैं और हर साल 100 से ज़ायद स्टूडेंट्स यहाँ से एडवोकेट्स बनकर निकलते हैं और मुख्तलिफ़ स्टेट्स में वो अलमीन के फारिग शुदा स्टूडेंट बनकर एडवोकेट की प्रोफेशनसी में वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हमने अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ में मूट कोर्ट का इफ्तिताह किया, जिसमें हम तमाम शामिल थे और इस मौके पर मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी साहब जो अलमीन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने खिताब में फरमाया कि अदल इंसाफ को क़ायम रखना चाहिए और अहादीस की रोशनी में उन्होंने बेहतरीन खिताब फरमाया कि किस तरह अदल इंसाफ को क़ायम किया जाता था और वो रिवाज आज जिससे आज की जो नस्ल है उससे महरूम होती जा रही है और हमको अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ के ज़रिए ये खोया हुआ जो मुकाम है हासिल करने के लिए अदल व इंसाफ को क़ायम करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और साथ साथ मौलाना खलीलुर रहमान साहब उन्होंने भी अपने खिताब में फरमाया कि कुरान में दो चीज़ें, एक सच और दूसरा इंसाफ, ये दो ही हैं। सच जो है वो या अहादीस हैं जो बुज़ुर्गों के ये हैं वो हैं, और वो उन्होंने उनके खिताब में फरमाया दूसरा जो है आर्डर है, कुरान में आर्डर है, तो जिसको को अपना कर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं इस मौके पर यहाँ पर ये हमारे प्रिंसिपल लॉ कॉलेज के और फैकल्टीज़, इनकी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि जब अपने स्टूडेंट्स को खिताब आप सब्जेक्ट्स में खिताब फरमाते हैं
تو ان کو یہ مورل ایجوکیشن دیا جائے کہ عدل و انصاف کو، اس عدل و انصاف کا دامن تھامیں تاکہ قوم و ملت کے ساتھ انسانیت کی بھی صحیح خدمات ہو، اور جس سے ہم ہمارا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے ذریعے الحمدللہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، اور یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ عدل و انصافی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر سال کتنے وکلا فارغ ہو رہے ہیں عالمی ادارے سے؟ انشاءاللہ یہ سال کا کیا منصوبہ ہے؟ انشاءاللہ یہ سال تقریباً 150 اسٹوڈنٹس یہاں سے فارغ ہوں گے، اور اس میں کیا ہے کرناٹک کے ہی نہیں سارے اسٹیٹس کے طلباء اور طالبات یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کشمیر سے طلباء اور طالبات ہیں، ویسٹ بنگال سے ہیں، اور آسام سے یہاں پر طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں سے تامل ناڈو سے زیادہ بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ الامین کالج آف لا ایک رول ماڈل ہوگا انشاءاللہ جو جوڈیشری میں، تو وہ آگے بڑھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک 2025 تک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ ہر کورٹس میں، چاہے ڈسٹرکٹ کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، اس میں الامین کے اسٹوڈنٹس ہی آپ کو ایڈوکیٹ کے پروفیشن میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ نوجوان اس پروفیشن میں آئیں۔ بالکل بالکل بہت ضروری ہے، کیوں بولے تو آپ دیکھیں گے جو سیاسی طور پر ہم کو جو راہ دکھانی تھی اس میں ہم ناکامیاب ہوئے ہیں۔ یہ صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جوڈیشری کو اپنائے نہیں، عدل و انصاف کو اپنائے نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ تمل ناڈو اور کیرلا یہ 2 اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں میں وہ چاہتے ہیں، والدین چاہتے ہیں کہ ان کے ہر گھر میں ایک بچہ جو لا سے راغب ہو، تاکہ قوم و ملت کے ساتھ ساتھ ملک کی خدمت کریں۔ تو یہ جو منصوبہ ہے وہ ہماری قوم میں آنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں، آپ دیکھیں گے یہاں پر جو 60% جو مسلم اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ پروفیشنسی میں جا رہے ہیں، خاص کر لڑکیاں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دور نہیں، وہ وقت ایسا دور نہیں ہوگا کہ آپ کو ہمارے طلباء و طالبات ہر ڈسٹرکٹ کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سول کورٹس ہو، جو بھی کورٹس ہیں، سیشن کورٹ ہے، وہاں پر آپ کو ہمارے اسٹوڈنٹ ہی نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا پیغام یہی ہوگا۔ بابا تعلیم ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب کا بھی یہ پیغام ہے کہ انسانیت کی خدمت کریں، ساتھ ساتھ ملک کی بھی خدمت کریں۔ یہی پیغام ہم دیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، 3 پوائنٹ فارمولا دیا ہے کہ بچوں کو اچھا پڑھائیں، دوسرا لیگل بریڈ فراہم کریں، اور تیسرا ملت کے ساتھ ملک و ملت کی بھی خدمات کی جائے، جس میں انسانیت ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے یہ نہ سوچیں کہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہے، ہم ثابت کریں۔ مولانا نے کئی احادیث دکھائے انصاف کس طرح کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الامین ایجوکیشن سوسائٹی میں، الامین تحریک میں انصاف قائم ہے۔ ہم انصاف پر چلیں گے، اور بار الہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت سے سرفراز فرمائے، تاکہ ملک میں ہم انسانیت کی خدمات کر سکیں۔ کالج میں کیا اسکالرشپ دی جا رہی ہے بچوں کو، نئے آنے والوں کے لیے کیا؟ اس میں ہر جگہ، ہر کالج میں ہمارے طرف سے اسکالرشپ ہے، اور میں یہ بتاؤں کہ میرا ایڈریس میں یہاں پر بتایا تھا کہ 3 ایئرس کے جو شعبہ ہے اس میں 120 انٹیک ہے، اور 5 سالہ کورس میں 60 انٹیک ہے، 180 انٹیک ہے۔ یہاں پر تقریباً 300 سے زائد اپلیکیشن اس سال کرونا مہاماری کے دور میں یہاں پر آئے، ایڈمیشن کا مسئلہ ہوا، تو یہاں پر چند پیرنٹس نے یہ بھی رائے ظاہر کی کہ ہم ڈونیشن دیں گے، ہم کو ایڈمیشن دیجیے۔ یہ جو مولانا نے بتایا کہ ہمیں عدل و انصاف قائم کرنا ہے، ہم عدل و انصاف پر قائم ہیں۔ فرسٹ کم فرسٹ سر ہم ایڈمیشن دیں گے، اور جس سے ہم ڈونیشن لے کر یہاں پر نہ ہی پڑھانا چاہتے۔ یہ ہمارا ایم ہے، الامین ایجوکیشن سوسائٹی کا بابا تعلیم کا ڈائریکشن ہے کہ کمرشل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خالی فیس لیتے ہیں،
جس میں یونیورسٹی فیس بھی ہوتی ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی 40 پر 5,000 روپئے سالانہ یہاں فیس ہوتی ہے، جس میں یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے. یہ ایگزامینیشن چلاتے ہیں اور ہم ڈونیشن لے کر چلائیں تو یہ دوسرے جو غریب طلباء اور طالبات ہوتے ہیں ان سے ناانصافی ہوگی. تو یہ ہم ڈونیشن لے کر نہیں چلائیں بلکہ صرف فیس لے کر چلائیں گے اور فرسٹ کم فرسٹ سرو میں ہم ان کو ایڈمیشن دیں. اقبال بیگ صاحب، رشید مجدو و دیگر تمام معزز ایسی ممبران، اساتذہ کرام اور محترم خواتین، آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اور جس مقام پر ہم بیٹھے ہیں، یہاں قوم و ملت کے بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے اور جو سبق پریکٹیکلی طور پر یہاں پر دیا جاتا ہے، عملی جو مشق کرائی جاتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میں تفصیل میں گئے بغیر عرض کروں، مذہب اسلام کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں عدالت کا اور قاضی کا بہت بڑا مقام ہے. عدل و انصاف کا بہت بڑا مرتبہ ہے. میں نے جو آیتیں پڑھی اس میں اللہ نے یہی مضمون ذکر فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن مجید کو، اس کلام کو جو نازل فرمایا ہے، آپ اس کلام کی روشنی میں لوگوں کے درمیان حق اور عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لوگوں کے معاملات کو طے کریں. عدل و انصاف کو آپ ملحوظ رکھیں، حق کے موافق آپ فیصلہ دیں. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. یاد رکھنا، کسی مجرم کی، کسی غلط آدمی کی پشت پناہی نہ کرنا، غلط آدمی کی وکالت نہ کرنا، مجرم کی حوصلہ افزائی نہ کرنا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ سے پناہ مانگو اس کام سے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. حضرات مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے، اسلام کے اندر عدل کا وہ مقام ہے، قاضی کی وہ حیثیت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قاضی، جو جج ایک دن گزرتا ہے تو 60 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے. 60 سال کی نفل عبادت ایک طرف، جج اور قاضی کے ایک دن کا عدل و انصاف ایک طرف ہے. عدل کا وہ مقام ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. میں واقعہ عرض کر کے اپنی بات قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے عدل و انصاف کے کیسے نمونے قائم کیے ہیں. غرض حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. آپ کی ایک زرہ تھی، زرہ کہتے ہیں جنگی لباس کو. آج ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ الامین لا کالج میں موٹ کورٹ ہال کا افتتاح عمل میں آیا. اور ماشاءاللہ الامین کالج جو ہے، یہ الامین ایجوکیشن سوسائٹی جس کے تقریباً 250 ادارے پورے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ ہے. اس کی حفاظت کرنا اور اسے ترقی دینا یہ ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ جڑ کر کام کرنا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو خاص طور پر لا کالج کا جو موٹ کورٹ ہال کا افتتاح عمل میں آیا ہے، اس مناسبت سے میں نے یہاں پڑھنے والے بچوں کو، بچیوں کو
اور पढ़ाने वाले लेक्चरर्स को मैंने मशवरा दिया। अभी हमारे मूड कोर्ट हॉल का इफ्तिताह हुआ है। हमारे यहाँ अल-अमीन कॉलेज ऑफ लॉ की तरफ से मूड कोर्ट कंपटीशन कौमी सतह पर नेशनल लेवल पर होता है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पर कंपटीशन में लोग हिस्सा लेते हैं। दिल्ली से कोई आता है, कोई कश्मीर से आता है, कोई मध्य प्रदेश से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है, केरला से आता है। ये हमारा सालाना जो है बहुत ही अच्छा कंपटीशन होता है, जिसमें जो है हमारी कॉलेज में हम लोग होस्ट करते हैं। हम उनको रिहाइश का इंतज़ाम करते हैं। वो इसमें कंपटीशन कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव पर काम नहीं करते। ये नेगेटिव क्या है बोले तो तनकीद। डॉक्टर साहब बोलते हैं, डॉक्टर साहब का फार्मूला है तनकीद को इग्नोर कर। मैं समझता हूँ कि टोटल इग्नोर करना की ज़रूरी है, लाजिमी नहीं है। तनकीद को भी लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए और हमारे वीकनेसेस उसे दुरुस्त करना चाहिए। ये तनकीद करने वालों में सबसे पहले मैं समझता हूँ मेरी क्रिटिक फेलो नोमान शरीफ। नोमान का क्या था, क्या एक वेबसाइट बराबर थी। आपके मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं उनकी लिस्ट में नहीं है आपके वेबसाइट का, और पुराने लोग हैं वैसा नहीं। तो अब पुराने लोग जो 10 साल 20 साल आगे थे तो वो लोग हैं, करेक्ट वेबसाइट नहीं। मैंने तकरीबन इसके बारे में बहुत कोशिश की कि इसे दुरुस्त करें, और इसमें हमारे नासिर इंफॉर्मेशन सेंटर के कॉलेज के जो प्रिंसिपल है नासिर, तो उनसे भी बड़ी तवक्का रख के मैं काम किया, लेकिन कामयाबी नज़र नहीं आई। क्योंकि जो वेबसाइट चलाते थे वो एजेंसी है एक्ट, वो नीता में अब वो लोग पैसे लेते हैं, और जब हम उनको अपडेट देते हैं ये चेंज करो, तो उनके पीछे एक गुलाम पे माने करना पड़ता था। ये दुश्मनी थी। तो नुमान से इनका कहना था कि इस पर फौरी तवज्जो दें। क्या सेक्रेटरी का नाम नहीं है, ट्रेजरर का नाम नहीं है। ट्रेजरर का जो पुराना शेख दाऊद साहब है उनका नाम, सेक्रेटरी का नाम नहीं, और फाउंडर नहीं, खाली चेयरमैन है, कहीं फाउंडर आता है, क्या भी मालूमात बराबर नहीं। पहले अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी का वेबसाइट देख है। तो मैं इस बारे में काफ़ी सोचता रहा, इस तनकीद के बारे में। अल्लाह ताला मौलाना उसका जरिया बनाया। हमारे नवाब पाशा बोला